الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق الله والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم ابي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان جاری و ساری رہے بار الہ ہماری اس انجمن کے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما یہ بچے جو ان کا بندوبست کرنے والے ہیں بار الہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا خداوندہ جو نام لے رہے تھے جو دنیا سے چلے گئے اس انجمن کے افراد تھے پڑھنے والے تھے بار الہ سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پیش آیان مصروف اعضاء ہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل خداوند عظیم نے سورہ مائدہ کی 2 آیتیں جو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان ایام میں ان دونوں آیتوں میں خداوند عظیم نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو امت اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ضروری تھا اور ضرورت تھی امت کو خداوند عظیم نے ان آیات میں اسے بیان کیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے والذین اور یہ تیسری ہستی جو ولی قرار دیا خدا نے اس کی 3 صفات اور 3 خصوصیات ذکر کی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ تیسری ہستی وہ ولی ہے کہ جو صاحب ایمان ہے نماز کو مسلسل قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو بھی ان 3 ہستیوں کو اپنا ولی مان لیتا ہے تولا کا مطلب ہے اتخذہ ولیًا کسی کو اپنا ولی بنانا جو بھی ان 3 ہستیوں کو ولی بناتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وہ حزب خدا ہے اور حزب خدا ہمیشہ غالب ہونے والے ہیں خدا نے اس آیت میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 56 اس میں خداوند عظیم نے وہ نتیجہ ذکر کیا ہے انسانوں کے لیے کہ انسان اگر ان ولایتوں کو قبول کر لے ان ولیوں کی ولایت کو اگر انسان مان لے تو نتیجہ کیا ہوگا اس کائنات کا اختتام کیسے ہوگا خدا نے یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کا ایک نتیجہ ہے خدا کہتا ہے کہ میں اس کائنات کو اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کس طرح سے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں
اس کی صرف ایک صورت ہے کہ تینوں ہستیوں کی ولایت کو مانے، تینوں کو ماننے کے بعد حزب اللہ میں داخل ہو، اور حزب اللہ ہی وہ گروہ ہے جسے بالآخر کائنات میں غلبہ پانا ہے۔ یہ وہ اختتام ہے جب دوسرے حصے میں، دوسری آیت میں خداوند عظیم نے بتانا چاہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، حزب اللہ غلبہ پانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حزب اللہ غلبہ پا جائے گی؟ چونکہ قرآن کی روح سے صرف دو گروہ ہیں اس کائنات، یا حزب الشیطان ہے یا حزب اللہ ہے، صرف دو گروہ ہیں، کوئی تیسرا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یا انسان حزب اللہ میں داخل ہو جائے گا یا انسان حزب الشیطان میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ولیوں کو ولی مان لے جن کو خدا کہہ رہا ہے تو حزب اللہ بن جائے گا، اگر کسی ولی کی ولایت کا انکار کرے گا تو حزب الشیطان میں داخل ہو جائے گا۔ اور خدا کیوں تاکیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ؟ یہ اختتام بتانا چاہتا ہے، انسانیت کا اختتام، کائنات کا اختتام۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ گروہ جو گروہ خدا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلبہ پا جائیں گے، اور اس گروہ خدا کے غلبہ پانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے مقابل میں جو کفر، شرک، نفاق ہوگا وہ سب کا سب دنیا سے مٹ جائے گا۔ قُلْ إِنْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آ جائے گا باطل مٹ جائے گا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے اس کائنات سے۔ خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور اب یہ سوال تھا کہ حزب اللہ کیسے بنتے ہیں؟ حزب اللہ صرف دستور دے دیا جائے حزب اللہ نہیں بنتا، بلکہ حزب اللہ کو ایک مرکز و محور چاہیے، وہ مرکز و محور زندہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس واسطے خدا اولیاء کی ولایت کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تیسرے ولی کی صفت ذکر کی ہے اس کو جمع کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ اس کا شان نزول اگرچہ مولا امیر کو قرار دیا گیا ہے اور وہ عمل انجام دینے والی ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن شان نزول میں آیت منحصر نہیں ہوا کرتی۔ خدا نے ولایت ان 12 ہستیوں کے لیے قرار دی ہے، شان نزول صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ تو بس جب تک کائنات باقی ہے تب تک یہ ولی موجود ہونا چاہیے جو حزب اللہ کے لیے مرکز و محور بن سکے، اور اس کی سربراہی میں حزب اللہ باطل کو، شرک کو، نفاق کو شکست دے گی۔ یہ وہ مقصد ہے جس تک خداوند عظیم اس کائنات کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک زندہ مرکز و محور چاہیے حزب اللہ کو ولی خدا کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ولی خدا پردہ غیب میں موجود ہے جسے خداوند عظیم اس آخر دور میں جب اس کا منشا ہوگا ظہور کی اجازت دے گا، وہ تشریف لائے گا، حزب اللہ کی سربراہی کرے گا، اور حزب اللہ مل کر اس ولی کی سرکردگی میں کفر کو شکست دیں گے، نفاق کو شکست دیں گے، شرک کو شکست دیں گے، اور پوری دنیا میں ایک حکومت حق الہیہ کو قائم کرے گا وہ ولی خدا۔ یہ آل محمد کے وجود کی تاثیر ہے کہ آل محمد دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ دنیا کو پاکیزہ کر سکے، دنیا کو پاکیزگی عطا کر سکے۔ خدا نے انہیں پاک و پاکیزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دنیا کو کفر و شرک و نفاق ان حقیقتوں سے پاک کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ آل محمد کی آخری فرد جو پردہ غیب میں موجود ہے اور دنیا منتظر ہے اس کی، نہ صرف دنیا منتظر رہی بلکہ پوری کائنات منتظر ہے، نہ صرف پوری کائنات منتظر ہے بلکہ خداوند عظیم خود بھی منتظر ہے۔ فرماتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرون، تم بھی من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، العجل العجل
فرجهم۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے امام زمان کے حوالے سے کہ یہ پوری رسالت ہے، خداوند عظیم نے 6000 سال دور رسالت ہے، اس دور رسالت کا نتیجہ پورے کا پورا موقوف ہے امام زمانہ کے وجود کے اوپر۔ وہ رسالتیں اپنے نتیجے کو نہیں پہنچے گی جب تک آپ تشریف نہیں لے آتے۔ وہ مقصد جو رسالتوں کا قرار دیا گیا ہے لِيُظْهِرَهُ بِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ مقصد ہے رسالتوں کا جو خلاصہ ہوا وجود پیغمبر میں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، دو جگہوں میں خدا فرماتا ہے، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خداوند عظیم وہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پیغمبر اس دین کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک یہ نہیں چاہیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے مشرک یہ نہیں چاہتے ہیں، کافر یہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں، اور ہونا بھی یہی ہے۔ اسی مقصد کی خاطر ہم نے رسالتیں بھیجی ہیں، نبوتیں بھیجی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، شریعتیں بھیجی ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا پہ دین الہی کو غلبہ حاصل ہو۔ ہر دین مٹ جائے گا، ہر دولت مٹ جائے گی، ہر حکومت مٹ جائے گی، ایک دین الہی پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گا۔ ایک حکومت الہی، ایک حاکم الہی کی سربراہی میں پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کے آیات میں دو پہلو ہیں، ایک تنزیل ہے اور ایک تعویل ہے۔ تنزیل کے لحاظ سے یہ آیت حضور پاک کے بارے میں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، خداوند عظیم وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا ہے، بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دی، دین حق بھی دیا۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پیغمبر اس دین حق کو پورے ادیان پہ، اس کائنات کے جتنے بھی دین ہیں ان پر غلبہ عطا کریں۔ یہ ہے تنزیل ظاہر اس آیت کا، یہ اس کی تنزیل ہے۔ سوال کیا گیا معصوم سے، یا ابن رسول اللہ فما تعویلھا، یہ تو اس کی تنزیل ہے، تعویل آیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لم یظہر لہا تعویل بعد، ابھی تک اس آیت کی تعویل ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں سارے ادیان اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ وہ مسلم غلبہ کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آ گیا ہے، وہ غلبہ دین کو حاصل نہیں ہو سکا۔ تعویل تب آتی کہ دین پوری دنیا پہ چھا جاتا، سارے ادیان مٹ جاتے، ساری حکومتیں مٹ جاتی۔ تو یہ تھی اس آیت کی تعویل۔ تعویل کا معنی انشاءاللہ بعد میں کسی مجلس میں آپ لوگ سنیں گے علماء سے کہ تنزیل اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باہر کے وہ نتیجہ جو اس آیت سے مترتب ہے، جو مترکب ہے، جس کی توقع ہے، وہ آیت کا نتیجہ جب حاصل ہو جائے تو اسے آیت کی تعویل کہا جاتا ہے۔ آیت کو بیان کیا گیا تاکہ دین حق کو غلبہ دیں، تنزیل آ چکی، تعویل ابھی نہیں آئی۔ معصوم فرماتے ہیں اس آیت کی تعویل ابھی نہیں آئی ہے، بلکہ اس کی تعویل تب ظاہر ہوگی جب ہمارا قائد تشریف لائے گا، اس کے آنے سے دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ خدا کا مقصد اس دنیا کو جو عطا کرنا تھا وہ تین چیزیں تھی۔ ایک امنیت، خدا چاہتا ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے۔ انبیاء کے پیغام میں یہ بات داخل تھی۔ خدا نے جو انبیاء کو پیغام دیا اس کا مقصد، ایک مقصد تھا امنیت، کہ اس دنیا کو امنیت عطا ہو، پورے روح زمین پر
کسی ایک شہر میں نہیں کہ امنیت آپ نافذ کر لیں، یہ عاجز کا طریقہ کار ہے۔ کوئی عاجز شخص وعدہ کر دے کہ میں اس پورے علاقے میں امنیت نافذ کر لوں گا، وہ تھوڑے سے محلوں میں نافذ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یہ باتیں عاجز کیا کرتے ہیں۔ خدا اگر وعدہ دیتا ہے کہ میں امنیت نافذ کروں گا زمین میں، تو ایک شہر کی امنیت اس کی مراد نہیں ہوگی، وہ پوری دنیا کی امنیت کی بات کرتا ہے۔ یہ پہلا خدا جو اس دنیا کو عطا کرنا چاہتا۔ دوسری بات جو خدا دنیا کو عطا کرنا چاہتا تھا وہ ہے کلمہ توحید۔ جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں، دنیا کے آخری کناروں تک جہاں پہ بھی کوئی انسان ہے، وہاں وہاں سے کلمہ توحید کی آوازیں صبح و شب بلند ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پوری دنیا پہ چھا جانا چاہیے۔ یہ دوسرا۔ اور تیسری بات ہے عدل کا قیام۔ خدا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں عدل قائم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے۔ عدل کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے کسی دور دراز کونے میں بھی اگر کوئی ایک شخص کسی ایک شخص پہ ظلم کرے، وہیں پہ ظالم کو پکڑا جائے، سزا دی جائے، مظلوم کا حق وصول کر لیا جائے۔ یہ ہے عدالت الہیہ کا قیام۔ یہ تین مقصد جو خدا اس دنیا میں پورے کرنا چاہتا ہے وہ آج تک پورے نہیں ہو سکے۔ اگرچہ دعوے کیے گئے، کہا گیا کہ کسی حد تک یہ مقاصد پورے ہو۔ خداوند سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں تین مقصد کو بیان کرتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں خدا فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خدا نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح ہیں۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تین وعدے ہیں جو اس آیت میں خدا بیان کر رہا ہے۔ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ خدا انہیں زمین میں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جیسے پہلے والوں کو خدا نے خلافت عطا کی ہے۔ یہ پہلے والے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسے میں نے انہیں خلافت عطا کی تھی، یہ واقعاً خلافت الہیہ تھی۔ خدا نے قرآن میں اسے بیان کیا ہے کہ یہ خلافت الہیہ کیسے ہے، یہ قرآن میں خدا نے بیان کیا ہے۔ پہلا وعدہ کہ میں ان کو بعد والوں کو اسی طرح خلافت الہیہ زمین میں عطا کروں گا جیسے پہلے دے چکا ہوں حضرت سلیمان داؤد کو۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وعدہ خدا کا یہ ہے کہ میں اس پوری زمین پر ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دوں گا جس دین پہ میں خدا راضی ہوا ہوں۔ غور کریں خدا کتنی قیدوں کے ساتھ معین کر رہا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، خداوند عظیم نافذ کر دے گا پوری زمین پر ان کے لیے دینہم، اس ان کے دین کو الذی ارتضیٰ لہم، جس دین پر ان کے لیے خداوند عظیم نے اپنی رضایت کا اظہار کیا ہے کہ یہ دین میرا پسندیدہ دین ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا وعدہ خدا فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خدا بند عظیم خوف کے بعد زمین میں امن کو لے آئے گا۔ خوف سے خوف تبدیل ہو جائے گا، امن کی شکل میں آ جائے گا۔ زمین میں کہیں پر خوف باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تین وعدے دیے ہیں خدا بند عظیم نے۔ اب کون یہ دعویٰ کرتا ہے؟ اگرچہ کیا گیا ہے، لیکن جو بھی عدل و انصاف رکھتا ہو وہ یہ دعویٰ کیسا کر سکتا ہے کہ خدا نے وہ خلافتیں عطا کر دی جس کا وعدہ دے رہا ہے؟ اس نے خلافت صرف جزیرہ عرب کی بات نہیں کی تھی کہ میں آپ کو جزیرہ عرب میں خلیفہ بنا دوں گا۔ وہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
پوری زمین پر میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا. تو جب تک ایک ایسا خلیفہ نہ آ جائے جس کی خلافت پوری زمین پر نافذ نہ ہو، وعدہ الہی پورا نہیں ہو سکتا ہے. نعرہ حیدری! یا علی یا علی! خدا یہ وعدہ کر رہا ہے پوری زمین کے لیے، صرف ایک جگہ کے لیے. نہ مقصد انبیاء حاصل ہوتا ہے، نہ چند افراد کو امنیت حاصل ہونے سے وہ امنیت ہو سکتی ہے جس کا خدا ہمیں تصور دے رہا ہے، جس کی ہمیں نوید سنا رہا ہے، جس کی ہمیں خوشخبریاں دے رہا ہے خدا بند عظیم. وہ کہتا ہے دین الہی نافذ ہوگا، وہ کہتا ہے امن نافذ ہوگا، وہ کہتا ہے خلافت الہیہ نافذ ہوگی. مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ حکومت الہیہ جب نافذ ہوگی، صرف اور صرف خدا کہتا ہے میری عبادت ہوگی، شرک نہیں کیا جائے گا. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور یہ جب حقیقتیں نافذ ہو گئیں اور ہر کسی نے ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ فاسق شمار کیا جائے گا. وہ فاسق ہے جو پھر بھی مکر جاتا ہے ان حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد. لہذا خدا کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے. اب ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ جس کا خدا وعدہ دے رہا ہے وہ کتنے عظیم مقصد ہیں. زمین میں خلافت الہیہ ہو، دین مرضی خدا پوری زمین پر نافذ ہو جائے. اب یہ ایک سوال ہے کہ خدا نے یہ کیوں کہا کہ دینہم الذی ارتضی لہم، کہ میں اس دین کو نافذ کروں گا جس دین پر میں نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، جس دین پہ میں خود راضی ہوا ہوں، اپنی رضا بتائی ہے. دین اسلام تو اس کا بھیجا ہوا ہے، خود اس نے اسلام کو بھیجا، خود اس نے رسالت پیغمبر بھیجی، خود اس نے کتاب الہی بھیجی، یہ سب کچھ اس نے بھیجا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ سارے انبیاء جتنے بھی بھیجے گئے سب کے سب مقدمہ تھے حضور پاک کے وجود کے لیے. ساری کتب الہی مقدمہ تھی قرآن کے لیے، ساری شریعتیں مقدمہ بنی اسلام کے لیے. خدا چاہتا تھا انسانیت کو قرآن دے، شریعت دے، رسالت پیغمبر عطا کرے. یہ خدا نے سارے انبیاء مقدمہ کے طور پر بھیجے اس خاطر تاکہ ذہنیت لوگوں کی آمادہ ہو سکے کہ یہ تین چیزیں دی جا سکے. رسالت پیغمبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خدا نے احسان کیا مومنین پہ کہ ان پہ رسول کو بھیجا. یہ پہلی نعمت جو خدا دینا چاہتا تھا. انبیاء آتے رہے، تیار کرتے رہے تاکہ حضور تشریف لائے. کتاب الہی آتی رہی، تیار ہوتے رہے تاکہ قرآن کو لے سکے. شریعتیں آتی رہی، تیار ہوتے رہے تاکہ اسلام کو لے سکے. پاک پیغمبر نے اس دین الہی کے لیے کتنا عرصہ کام کیا؟ 23 سال پیغمبر اکرم نے کام کیا ہے. لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرتے رہے کہ وہ جو شریعت و قرآن اور رسالت میں لایا ہوں وہ ابھی کامل نہیں ہوئی ہے. جب تک اس میں وہ اصل حقیقت شامل نہ ہو جو اس شریعت کی روح شمار ہوتی ہے. لہذا پیغمبر جب زندگی کے اختتام تک پہنچتے ہیں تو خدا فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اب وہ کمال کا وقت آ گیا ہے. میں شریعت کو کمال بخشنا چاہتا ہوں، میں دین کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، میں نعمت کی تکمیل چاہتا ہوں، میں اسلام کو پسندیدگی کے منزل میں لے جانا چاہتا ہوں. لہذا اب علی کی ولایت کا اعلان کریے. جب ولایت علی کا اعلان ہو جاتا ہے تب خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پسند دین ہے. خدا فرماتا ہے، اعلان فرما رہا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا. میں آج راضی ہوا اس اسلام کو دین کے طور پر لینے پہ. بارے تیرا اپنا بھیجا ہوا دین تھا، لیکن جس طرح پہلے نبی لوگوں کو تیار کرتے رہے نا کہ یہ آمادہ ہو سکے اس دین کو لینے کے لیے، کتاب کو لینے کے لیے، اسی طرح حضور پاک 23 سال لوگوں کو آمادہ کرتے رہے تاکہ میں ولایت علی نے پہنچا سکوں اور وہ دین اپنی تکمیل کی منزلوں میں داخل ہو سکے.
اس وجہ سے اس عمومی اعلان کے لیے کہاں لے گئے؟ پاک پیغمبر کی زندگی میں سے صرف 2 ماہ باقی تھے، تب جا کر اعلان ہوا ہے، اس لیے کہ پیغمبر مسلسل تیار کرتے رہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے حدیث کی کتابوں کو، کس طرح مختلف مراحل میں حضرت علی کی ولایت کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہے۔ دعوت ذو العشیرہ سے شروع ہوئے اور پھر ہر مناسبت سے اہل بیت کے بارے میں، مولا امیر کی ولایت کے بارے میں مسلسل بیان کرتے رہے۔ انہو منی وانا منہ انہو ولیکم بعدی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرے بعد تمہارا ولی علی ہے۔ یہ جملہ صحیح حدیث سے حاکم نے مستدرک میں کہا، ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا، البانی نے الاحادیث الصحیحہ میں کہا، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے جو حضور پاک نے فرمائی ہے۔ تو یہ ذہنوں کو آمادہ کرتے رہے، 23 سال لگائے اور پھر حکم ہوا اب سب کو اکٹھا کریں، جائیں علی کی ولایت کا اس طرح اعلان کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ اور وہ تفصیلات جو غدیر خم میں آپ نے اعلان فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے جب یہ اعلان فرمایا، فلما ينزل عن المنبر، حضرت ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج نعمت مکمل ہو گئی، آج دین مکمل ہو گیا، آج یہ اسلام ایک دین کے طور پر خدا کہتا ہے میرے لیے پسندیدہ دین بن گیا۔ اس آیت میں یہی فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں زمین میں اس دین کو نافذ کروں گا جس پر رضایت کا میں نے اعلان کیا ہے، لہذا دین وہ نافذ ہوگا جس میں ولایت علی کا اعلان کیا جائے گا۔ نعرہ حیدری، اور دنیا کو خدا کہتا ہے امن کا گہوارہ بنا دوں گا، خوف ختم ہو جائے گا، امن ہی امن دنیا میں نافذ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ چونکہ اکثر حدیث بیان کی جاتی ہے، صرف اشارہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ ایک اپنے دور کا عالم آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حضرت نے اس سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے تم لوگوں کو درس تفسیر دیتے ہو۔ اس نے کہا جی میں تفسیر کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو سمجھتے ہو، تنزیل و تعویل کو جانتے ہو؟ اس نے دعویٰ کیا کہ جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے اس آیت کے حوالے سے ذرا بتاؤ نا، خدا جو سورہ سبا میں فرما رہا ہے سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنی، اس آیت کی تنزیل ہے قوم سبا کی بستیاں، کہ جس کا معنی ہے ان بستیوں میں تم چلتے رہو، دن کو چلتے رہو تب بھی امن میں رہو گے، راتوں کو چلتے رہو تب بھی امن میں رہو گے۔ یہ ہے تنزیل۔ حضرت نے سوال کیا فما تعویلھا، اب تم مجھے بتاؤ اس آیت کی تعویل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ السفر بین مکہ والمدینہ، کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سفر اس آیت کی تعویل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے انصاف سے بتاؤ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں حاجیوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے، حاجیوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے؟ کہا جی یہ تو ہوتا ہے۔ فرمایا پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ امن ہوگا، دن کو چلو تب بھی امن میں ہوگی، رات کو چلو تب بھی امن میں ہوگی؟ اس نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ فرمائیے فما تعویلھا، اس آیت کی تعویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لم یظہر لہا التعویل بعد، ابھی تک اس آیت کی تعویل آئی نہیں ہے، اس کی تعویل تب آئے گی جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کی تعویل آیت کی تب آئے گی جب حضرت تشریف لائیں گے۔ لہذا حدیث میں یہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے اتنا امن ہوگا دنیا میں، ایک خاتون شام سے چلے گی بصرہ و کوفہ تک سفر کرے گی، اسے ذرہ برابر بھی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ ایسا خدا چاہتا ہے یہ کائنات اس طرح امن کا گہوارہ بنے۔ کلمہ توحید معصوم ارشاد فرماتے جب ہمارا قائم تشریف لائے گا تو جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں زمین کے اوپر صبح و شب لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونج رہی ہوں گی پوری زمین کے اوپر۔ اس طرح سے زمین میں کلمہ توحید چھا جائے گا، لا الہ الا اللہ چھا جائے گا، پوری توحید اس دنیا کے اوپر جب مولا تشریف لائیں گے۔ اور یہ حدیثیں جو ہیں، چونکہ یہ کچھ مختصر 2-3 حدیثیں ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ حدیثوں کے بیان کے لحاظ سے بہت زیادہ حضرت کے حوالے سے حدیثیں بیان کی گئی ہیں، لگ بھگ 6000 کے قریب حدیثیں ہیں جو امام زمانہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اتنا زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہمیت رکھتا ہے تو خدا نے قرآن میں کیوں نہیں بیان کیا ہے؟ خدا نے بہت کھول کے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، سننا نہیں چاہتے لوگ، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ خدا نے اس مسئلے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے کہ کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ روایات میں پاک پیغمبر سے لے کر تمام ہستیوں نے اتنی کثرت سے بیان کیا ہے کہ آپ کون ہوں گے۔ پاک پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ترمذی ہے، مسند احمد حنبل میں 136 روایات امام زمانہ کے حوالے سے موجود ہیں۔ فرمایا مہدی من اطرت، میری اطرت ہے، من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے مہدی۔ یہ حدیث بہت مشہور، سب نے ذکر کی ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کی عمر باقی نہ بچے مگر یہ کہ صرف ایک دن بچ جائے، لطول اللہ ذالک اليوم، خدا بند عظیم اس دن کو لمبا کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ حتی یبعث رجلا من اطرتی، یہاں تک کہ خدا بھیجے گا، مبعوث فرمائے گا میری اطرت میں سے ایک مرد کو۔ وہ کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھرے گا جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں دو باتیں غور کے قابل ہیں اس حدیث میں۔ یہ حدیث صحیح مسلمات میں سے ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلی بات پیغمبر نے فرمایا کہ یبعث، خدا بند عظیم مبعوث فرمائے گا، یہ نہیں فرمائے گا کہ اسے وجود عطا فرمائے گا، پیدا کرے گا، دنیا میں بھیجے گا، یہ نہیں فرمایا۔ 3 لفظ ہیں جو اس جیسی حدیثوں میں استعمال ہوئے، تینوں لفظوں پہ غور کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حتی یخرج رجلا من اطرتی، خدا بند عظیم اذن خروج دے گا میری اطرت کے ایک فرد کو۔ یخرجا، اس کا مطلب ہے وہ کائنات میں موجود ہیں، خدا بند کی اجازت کے منتظر ہیں، جب خدا اجازت دے گا وہ ظہور فرمائیں گے۔ ایک لفظ۔ دوسرا لفظ ہے کہ لا تنقضی الدنیا حتی یلی الامر رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس دنیا کے امر کو سنبھالے گا میری اہل بیت کا ایک فرد۔ یہاں پہ بھی یلیہ کہا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس پہ ہم ابھی تک گفتگو کرتے رہے۔ ولی، ولی یلی اسی باب سے ولی ہے۔ ادھر تو چکر چلا لیے گئے نا، انما ولیکم اللہ، کہہ دیا گیا کہ یہ حکماء، یہ عمراء، یہ قضات، یہ علماء، وہاں تو ساری آیتوں میں یہ چکر چلاتے رہے نا۔ یہاں پہ ایسے کسی چکر کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو ولی آ رہا ہے دنیا میں، وہ جو ولی اس دنیا میں ظہور فرمائے گا،
وہ ولی جو اس دنیا میں ولی امر بننے والا ہے، وہ من اطرتی من ولد فاطمہ، وہ میری اطرت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، نام بھی مہدی ہوگا۔ امکان ہی ختم ہو گیا کہ اب کہہ سکے کہ غیر از آل محمد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا کو اس کمال مقصد کی طرف لے جانے والے ہیں جس مقصد کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ یہ مقصد صرف آل محمد سے پورا ہونا ہے۔ اگر آخر میں یہ مقصد آل محمد سے پورا ہونا ہے تو بعد رسول بھی آل محمد کو ماننا پڑے گا۔ لہذا فرمایا 3 لفظ کہے، یخرجا، یبعث، یلیا، ولی بنے گا، تشریف لائے گا، ظہور کرے گا، خدا اسے مبعوث فرمائے گا۔ کسی جگہ پہ حدیثوں میں یہ نہیں کہا کہ خدا اسے وجود فرمائے گا، اسے دنیا میں وجود دے گا، کسی روایت میں یہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ روایات صاف اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ امام زمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، منتظر ہیں ظہور کے کہ خداوند کب اجازت عطا فرماتا ہے۔ یہ امر صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ظہور، پاک پیغمبر بھی دعا کریں گے بارگاہ خدا میں، جس وقت حضرت کا ظہور قریب ہوگا پاک پیغمبر خود دعا کریں گے۔ اور حضرت کے حوالے سے جب پوچھا گیا تھا نا عثمان ابن سعید سے، وہ جو دوسرے نائب تھے غیبت صغرا کے دور میں، محمد ابن عثمان کے بیٹے عثمان ابن سعید، جب ان سے پوچھا گیا کہ متا کانا آخر عہد کا، کب دیکھا ہے آخری مرتبہ حضرت کو، تو عرض کیا 15 دن پہلے غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہوئے دیکھا میں نے امام زمان۔ لہذا ان ہستیوں نے، ہمارے پاس تاریخ میں یہ افراد موجود ہیں جنہوں نے امام زمان کی زیارت کی ہے اور حضرت اس دنیا میں تشریف فرما ہے۔ اور شیخ صدوق نے کمال الدین جو لکھی ہے نا غیبت کے موضوع پر کتاب، وہ اسی خاطر لکھی ہے کہ حضرت نے خود ارشاد فرمایا تھا شیخ صدوق کو کہ شیخ صدوق میری غیبت کے حوالے سے کتاب لکھو تاکہ ساری روایات جو آل محمد نے غیبت امام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ جمع کی جا سکے۔ تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، چونکہ خصوصی امر کے ذریعے سے لکھی گئی ہے اور ساری ہستیاں بارگاہ دعا خدا میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لنا ما وعدتنا، خدا بندہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما۔ خدا کا اختیار ہے، مصلحتیں ہیں، جب وہ مصلحت سمجھے گا ظہور کی اجازت دے گا۔ تیسرا مرحلہ، اس تیسری بات جو اس روایت میں خصوصیت ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو قسط و عدل سے بھرے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ 2 لفظ ہیں، ان روایات میں آپ کثرت سے سنتے ہیں، ایک ہے قسط اور ایک ہے عدل، ان دونوں میں فرق ہے، ایک بات نہیں۔ ہمارے ہاں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے عدل و انصاف، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ خدا نے، معصوم حضرت نے فرمایا ہے قسط و عدل سے زمین کو بھرے گا، ان دونوں میں فرق ہے۔ قسط کا مطلب ہے کہ نہ حق کسی کو نہ دینا، اسے قسط کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کوئی مال ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے وہ اس سے لے لینا، نہ حق کسی کو نہ دینا، یہ قسط ہے۔ عدل کا مطلب ہے حقدار کو حق کے مطابق عطا کرنا، جو جتنا حق رکھتا ہے اتنا اسے عطا کرنا، اسے عدل کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہستی تشریف لانے والی ہے اس کے اندر ایسا علم الہی موجود ہے کہ اسے پوری کائنات پہ نظر ہے، اسے پتا ہے کہاں کہاں پہ ناحق موجود ہے، اس سے لینا ہے اور کس کس کا کتنا حق ہے اسے عطا کرنا ہے۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ آ کر کیسے حکومت کو نافذ کریں گے؟ انہوں نے کسی جنگل میں حکومت کا اعلان نہیں کرنا ہے، انہوں نے مکہ کے عین درمیان میں آ کر کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر حکومت کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا یہ حکومت الہیہ چوری چھپے قائم نہیں ہونی ہے، یہ مکہ میں کعبہ کے اندر، اور اس سے پہلے خداوند عظیم ذہنوں کو تیار کرے گا۔ 23 ماہ رمضان کو جبرائیل یہ اعلان کریں گے، جس سال آپ کا ظہور ہونا ہے مولا کا، عاشور والے دن ظہور ہوگا۔ 23 ماہ رمضان کو جبرائیل وسط آسمان میں آ کر کے یہ اعلان کریں گے، قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ حق ظہور فرمانے والے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور وہ تیرے رب کے کلمات صداقت اور عدالت کے لحاظ سے مکمل ہو چکے ہیں، وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ جبرائیل یہ اعلان ماہ رمضان میں کریں گے۔ 10 محرم کو امام پاک کعبہ کے اندر یہ اعلان فرمائیں گے، ایھا الناس بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں میں وہ ہوں، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا آخر؟ خدا نے ارشاد فرمایا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ یہ ایک کلمہ جو خدا نے ارشاد فرمایا، اسے یاد رکھے۔ خدا کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، خلیفہ بھی بنائیں گے، زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ وعدہ جب خدا کا ہے اور ارادہ جب خدا کا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابل میں ٹھہر نہیں سکتی ہے، اور دنیا کے کسی وسیلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے جب ارادہ خدا شامل ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا کا تو امر اسی طرح سے انجام پاتا ہے، جب ارادہ الہی ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے، وسائل کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پہ خدا نے اپنا، اور اس کے علاوہ حضرت جب تشریف لائیں گے وہ تمام قوتیں جو انبیاء کو عطا کی گئی ہیں ان تمام قوتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، حتیٰ جو ظاہری طور پر معجزات تھے نا انبیاء کے، اب وہ بھی لے کر کے آئیں گے۔ عصائے موسیٰ بھی ہوگا، انگشتر سلیمان بھی ہوگی، ذوالفقار علی بھی ہوگا آپ کے پاس۔ یہ سب قوتیں آپ کے ہمراہ ہوں گی، اور خود ترجمان جو بن کر کے آئیں گے پہلے خطبے میں ارشاد فرمائیں گے، الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس۔ او لوگو جو آدم و شیس کو دیکھنا چاہے، مجھے دیکھو میں آدم بھی ہوں شیس بھی ہوں۔ اے لوگو جو نوح و سام کو دیکھنا چاہے، مجھے دیکھو میں نوح بھی ہوں سام بھی ہوں۔ جو موسیٰ و ہارون کو دیکھا جائے، مجھے دیکھو میں موسیٰ بھی ہوں ہارون بھی ہوں۔ جو عیسیٰ و شمعون کو دیکھنا چاہے، مجھے دیکھو میں عیسیٰ بھی ہوں شمعون بھی ہوں۔ جو محمد و علی کو دیکھنا چاہے، مجھے دیکھو میں محمد بھی ہوں علی بھی ہوں۔ جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہے، مجھے دیکھو میں حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں۔ ایسی قوتوں کے ساتھ معصوم فرماتے ہیں، کانا منصورا بالرعب، خدا کی ہیبت اور دبدبہ 1 ماہ کے سفر چاروں طرف امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے۔ جبرائیل دائیں طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، اور کروبیوں نے امام زمانہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہونا ہے۔ اس طرح تشریف لائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لوگوں کو نوید دیں گے، اپنے اصحاب کو بیعت لیں گے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جو امام زمانہ کے بیعت کرنے والے ہیں وہ جناب جبرائیل ہوں گے۔ یہ بیعت الہی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پوچھا گیا یا اپنا رسول اللہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو آپ پہ سلام امیر المؤمنین کہہ کر کے کریں گے؟ فرمایا نا نا نا، امیر المؤمنین
المؤمنین صرف اور صرف ہمارے جد کا لقب ہے جو خدا نے عطا کیا ہے. ان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے. امام زمانہ پہ جب سلام کیا جائے گا تو کہا جائے گا السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اے بقیہ خدا، وہ ہستی جسے خدا بند عظیم نے باقی قرار دیا تھا تاکہ وہ مقصد حاصل کر سکے جس مقصد کی خاطر خدا نے یہ ساری رسالتیں بھیجی. اور جب آپ آئیں گے تو وہ مقصد اس طرح سے پورا ہوگا کہ عدل الہی جو آج تک اس دنیا میں اس طرح قائم نہیں ہوا، آپ عدل الہی کو قائم کریں گے. 313 اصحاب سے ارشاد فرمائیں گے اے حکام خدا زمین میں پھیل جاؤ، عدل الہی کو قائم کرنے میں میرا ساتھ دو. وہ عرض کریں گے یا ابن رسول اللہ، ہمیں اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہم کیسے پتہ کریں؟ آپ فرمائیں گے جہاں پہ بھی موجود ہوگے تم، کوئی مسئلہ بھی مجھ سے پوچھنا ہوگا تو اپنے ہاتھوں پہ نظر کرنا، تمہیں لکھا ہوا نظر آ جائے گا. یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وقت ہوتا تو روایات میں جو آپ کی پہچان بتائی گئی ہے، آپ کے مقامات بیان کیے گئے، آپ کی عظمت کا ایک اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ عظمت امام زمانہ کی ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگی اتنا زیادہ کل ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا، محبت امام زمان میں اضافہ ہوگا. اس عظمت کا ہمیں ادراک اور احساس ہونا چاہیے. روایات میں کچھ ایسے القاب ہیں جو آپ کے لیے ائمہ طاہرین نے فرمائے ہیں. میں صرف ایک جملہ، چونکہ وقت بالکل کم ہو گیا ہے اور آخری مجلس ہے، صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں علیہ جیوب النور. جب آپ تشریف لائیں گے آپ کا لباس نورانی لباس ہے، تتوقد بشعاع ضیاء القدس، اس میں جو نورانیت حاصل ہوگی وہ ضیاء قدس، عالم بالا کا وہ مقام جو خداوند عظیم نے قدسیوں کے لیے قرار دیا ہے، وہاں کی شعاعوں سے نورانیت حاصل ہوگی جو آپ کے لباس میں پائی جائے گی. لباس آپ نے ایسا زیب تن کیا ہوگا. بس عزیزو، سید الشہداء کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ امام زمان بھی جب تشریف لائیں گے تو شعار حسین کے نام کا دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، کہیں گے لوگوں میں حسینی ہوں. یا لسارات الحسین، میں وہ ہوں جس کے جد کو بھوکا و پیاسا کربلا میں مارا گیا. اول من تنشق لہ الارض، امام زمان آئیں گے سب سے پہلے جسے اٹھایا جائے گا وہ حسین ہوں گے. حسین وہ مظلوم ہے جس کے نام پہ امام زمان قیام کریں گے. اتنی اہمیت ہے مسئلہ حسین کو کہ امام زمان کا پورا قیام نام حسین کے ساتھ ہوگا. حسین وہ ہستی ہے کہ ایک حدیث ہے، رویا کرو حسین پر تو کبھی شرما کے مت رویا کرو. چھٹے امام نے ابو بصیر سے ارشاد فرمایا تھا، ابو بصیر خدا رحم کرے ان آنکھوں پہ جن آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہمارے حسین پر. ابو بصیر خدا رحم کرے ان دلوں پر جن دلوں میں آتش ہے غم حسین کی. ایک جملہ ہے اللہم ارحم السرحۃ التی فینا، خدا بندہ ان چیخوں پہ رحم فرمانا جو مصائب حسین میں بلند ہوتی. امام زمان امام صادق فرما رہے خدایا ان چیخوں پہ رحم فرمانا جو حسین کے لیے بلند ہوتی. پھر ابو بصیر سے فرماتے ہیں ابو بصیر الا تسعد فاطمہ، اور نبی کی بیٹی کی مدد نہیں کرو گے رو کر کے؟ آج بھی جنت میں نبی کی بیٹی حسین پر روتی ہے، اور روتی ہے تو چیخیں مار کر روتی ہے ماں حسین کی حسین پر.
क्यों चीखें मारती है बीबी? इसलिए कि करबला में जिस तरह से हुसैन को ज़िबा किया गया, बीबी बार बार वो जुमले दोहराती है, बुनैया कतलू का जाना, वो मेरे हुसैन तुझे प्यासा मारा गया, कतलू का, वो मेरे बेटे तू मजलूम मारा गया है। हुसैन की मां रोती है उसे एक एक मंजर को देखकर जो करबला में हुसैन को पेश आता रहा। देखती है बीबी हर उस मंजर को। इमाम ज़मान भी देखते। गैरतमंदों, इमाम ज़मान जिस जगह पे बैठते हैं वो हुसैन का कुर्ता जो हुसैन ने आखिर वक्त में पहना हुआ था वो इमाम ज़माना के सर पे लटक रहा है। क्या हाल होता है इमाम ज़माना का? 950 जख्म जब कुर्ता हुसैन में इमाम ज़माना को नजर आते हो, क्या हालत होगी इमाम ज़मान की? रसूल की बेटी को एक एक मंजर करबला का याद आता है। वो मंजर नबी की बेटी कैसे भूल सकती है कि जब हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे वो अपने हाथों में उठाया हुआ था। आपको करबला से कोई और पैगाम नहीं दिया है। अपनी मजलूमियत के कितने वाकयात थे जो कह सकते थे कि शिया देखना करबला में मेरे साथ क्या हुआ था। कोई पैगाम और नहीं दिया है। एक मंजर कहा है, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी, काश मेरे शिया तुम आशूर में मुझे देखते। कौन सा मंजर बयान करना चाहते? क्या बात तुम्हें पहुंचाना चाहते? काश तुम आशूर में देखते। कैफास तस्कीर तिफली अबवा यरहमूनी, और मैं अपने अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था, इनकार कर दिया, मुझे पानी का घूंट न दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, ये कितना मुश्किल मरहला है हुसैन के कि मुझे सवाल भी करना पड़ा। करीम के लिए सवाल करना सबसे मुश्किल काम है। खैमे में जब अली असगर के चेहरे पे नजर पड़ी तो बहन से कहा, बहन मुझे जरा इजाजत दो, मैं अली असगर की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ले जाऊं अली असगर को, मुमकिन है इस बच्चे पे रहम करे, पानी दे दे। हुसैन लेकर के चले, मैदान करबला में आए। वो कैफियत अभी बयान नहीं करता, वक्त नहीं कि कैसे लेकर के आए। मैदान करबला में एक टीले के ऊपर खड़े हो गए और इस तरह से असगर को अपने हाथों में बुलंद कर लिया। आओ शामियों, अगर तुम्हारी नजर में कोई कसूर है तो मेरा होगा। इस बच्चे को देखो, अली असगर की हालत क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है, एक घूंट पानी का दो, मेरा असगर बच जाएगा। ये सुनना था। लश्कर के अश्किया गिरियादारी हुआ। उमर इब्न साद ने बुलाया, और बोला इब्न कलाम हुसैन, हुसैन की कलाम का जवाब दो। उर्मिला ने यह सुना, आया तीर चढ़ाया। मैंने ये बयान किया था कि इसने 3 भाइयों वाले 4 तीर करबला में मारे थे। पहला तीर इसने यतीम हसन को मारा था, दूसरा तीर अब्बास की आंखों में मारा, तीसरा तीर सीना हुसैन में मारा। सुन नहीं सकते, चौथा तीर इसने अली असगर के गले में मारा। अली असगर हुसैन के हाथों में उलट गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन ने खून अली असगर को ऊपर फेंकना चाहा, खुदा ने कहा नहीं हुसैन, ऊपर न फेंको, बारिश नहीं बरसेगी, जमीन को न देगा, सब्जा नहीं उगेगा। हुसैन ने खून अली असगर अपने चेहरे पे मारा। अपने नाना को इसी चेहरे के साथ मुलाकात करें। हुसैन लाशे अली असगर अपने हाथों में उठाई। कल्बे हुसैन जख्मी, बाजुए हुसैन जख्मी। अली असगर का गला कट गया था, लेकर चले। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ये अंदाज है हुसैन का। एक मर्तबा बर्दाश्त न कर सके, जमीन पे बैठे, खुदा से अर्ज किया,